الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب يسر ولا تقصر برحمتك نستغيث اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك الموجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الإيمان كاملا وعلما نافعا اللهم إنا نسألك الإيمان كاملا وعلما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے جی آیت نمبر 30 سورہ توبہ 10واں سپارہ، اور آج تاریخ ہے 13 مئی 2026۔ تو پچھلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا کہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو فتح مکہ کے بعد ابھی مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ بھئی اگر کیا کہتے ہیں اب آپ نے مکہ کے ارد گرد، مکے میں تو انٹری ہی نہیں تھی، انٹری پہ آپ بین کر دی اللہ پاک نے، اب کہا کہ اگر ارد گرد کے کہیں علاقے میں رہنا ہے تو بھی آپ کو جزیہ دینا ہوگا، اور اقلیت کے طور پر اب رہ سکتے ہو۔ تو اقلیت میں کیا کہتے ہیں اللہ نے ہم صاغرون کا الفاظ استعمال کیے کہ تم اس حال میں رہو گے کہ ایک ذلیل ہو کر، پر بیسیکلی وہ اقلیت ہی ان کے حقوق ان کو دیے گئے تھے۔ اب اللہ جل شانہ نے نا یہاں پر ان اہل کتاب کو جن کے بارے میں پچھلی آیت کے اندر کہا گیا تھا، ان کو ایک چیز ریمائنڈ کرائی۔ کیا کہا؟ وقالت الیہود، کہ یہ یہودی ہیں، انہوں نے کیا جرم کیا بڑا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو سابقہ قومیں کیا کہتے ہیں گمراہ ہوئیں، بے دینی کی طرف چل پڑیں، ان میں ان کا بڑا جرم کیا تھا؟ جو بڑی دو قومیں گزری آسمانی مذہب والی، فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا جی حضرت یہودیوں نے یہ کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس حد تک ان کو عزت دیتے ہوئے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد عیسائی دنیا میں آئے، اور عیسائیوں نے بھی اسی قسم کی بات کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں جو چاہے منہ سے نکالتے رہیں، یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، اس قسم کی باتیں پہلے کفار لوگ بھی کرتے رہے ہیں، مختلف لوگوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے رہے ہیں۔
یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا کوئی ان کے پاس اتھینٹک ثبوت ہو، کوئی ایسی بات ہو، یہ اپنے منہ کی باتیں ہی کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس قسم کی لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، تباہ کرے۔ انا یوفقون، یہ کس طرف بہ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل کر کے ایمان والے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرنا، تم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑھاتے بڑھاتے ان کو خدائی درجے تک نہ لے جانا۔ تو جس کا اندیشہ تھا وہی اس قوم نے کیا۔ آج مسلمان قوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اتنے اعلیٰ اعلیٰ درجے کے ان کو کیا کہتے ہیں اختیارات، ان کے القابات، اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ کرتے کرتے اخیر انہوں نے بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی درجے تک پہنچانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی نعت خوان حضرات ہیں، اللہ پاک ان کو سمجھ دے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے طرف سے تو وہ کیا کہتے ہیں بڑی نبی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پچھلی قوم نے بھی نبی کی تعریف ہی کی تھی، ان کے ساتھ دشمنی تھوڑی کی تھی۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو یہ ان کی تعریف میں ہی ان کو کیا کہتے ہیں، ان تعریف کر کر کے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا نا انہوں نے، تو دشمنی میں تھوڑا بنایا ہے۔ ایسے ہی آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ کیا کہتے ہیں بڑی کمی کوتاہی ہے کہ بھی ان میں ایک خاص طبقہ تو بالکل اسی پر ہی ہے کہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھاتے بڑھاتے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ نے حالانکہ یہ آیت مبارکہ نازل کر کے یہ اسی لیے کلیئر کیا تھا کہ تم ایسی غلطی نہ کرنا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الفاظ زیبا نہیں دیتے زبان کو، کہ نور من نور اللہ کے الفاظ اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ اب یہ منہ کی بات ہے، ان کو کہتے کہ اللہ نے اس کے لیے اتھینٹیکیشن تھوڑی اتاری ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ان آیات سے ہم سبق لینے والے بنیں۔ یہ صرف آیتیں پڑھنے کے لیے ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، اور ہم کہیں بہک نہ جائیں، ہم کہیں کیا کہتے ہیں ٹریک سے، سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اور ایک اس کے علاوہ اس کے آگے بڑھتے ہوئے یہی ہوتا تھا جو سابقہ قوم نے کیا، وہی یہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ بفر اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور اس سے آگے بڑھے، پہلے تو اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا، پھر اس کے بعد جو ان کے راہب تھے، علماء تھے، پادری تھے، ان کو کیا کہ اربابن، ان کو بھی خدائی اختیارات دینے شروع کر دیے۔ وہ ہو یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ بالکل اللہ کے نزدیک ہے، اللہ سے جو چاہیں کام کروا دیں، جو چاہیں اللہ سے منوا لیں، تو وہ ہماری کیا کہتے ہیں ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اور یہ اللہ سے ہمارے سارے مسائل حل کروا دیتے ہیں۔ تو یہ نظریات یہودیوں اور عیسائیوں کے تھے۔ اپنے علماء، اپنے پوپ، پادری اور راہب جو تھے، ان کے بارے میں ان کے نظریات تھے مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے انہوں نے ان کے بارے میں اس قسم کے نظریات گھڑے ہوئے تھے۔ سیم ایز اٹ، اسی طرح ملتے جلتے مسلمانوں میں بھی اپنے پیروں کے بارے میں اور اپنے علماء کے بارے میں اور اپنے عجیب عجیب ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے ان کو درجات دیے ہوئے ہیں کہ وہ فلانا اللہ والا۔ اور ایک وہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھی وہ جیسے ہی کوئی اللہ والا اس دنیا سے پردہ فرما دیتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب تو یہ بالکل اللہ کے نزدیک ہو گیا اور ہمارے کیا کہتے ہیں بڑے مسائل حل کرواتے ہیں۔ تو یہ سابقہ قوموں نے اس میں مار کھائی، غلطی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیات اس لیے نازل کی کہ امت مسلمہ اس میں نہ پھنسے جس میں یہ سابقہ قومیں پھنس گئیں، اللہ کے دربار میں یہ راندہ درگاہ ہو گئیں۔ اللہ نے یہ آیات مبارکہ اس لیے کہتے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا، اپنا پالنے والا، اپنی حاجتیں مرادیں پورے کرنے والا بنایا ہوا تھا۔ والمسیح ابن مریم، مریم عیسیٰ ابن مریم کو بھی اسی طرح کے انہوں نے درجات دیے ہوئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں حالانکہ اصل کیا تھا، وما امروا، اللہ نے تو جو حکم دیا ہے الا لیعبدوا الہ واحدا،
حالانکہ ان سیدنا مسیح علیہ السلام اور جتنے بھی رہبان اور تھے ان کے اخبار، ان کو تو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدہ، کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ اللہ واحد کی ہی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی ایسا حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کو کیا کہتے ہیں دور نہیں کر سکتا، کوئی ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، اللہ، مگر وہی ایک اللہ کی ذات ہے جو ساری انسانیت کے، ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو جانتی بھی ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا سبحانہ عما یشرکون، اللہ ان کی ان باتوں کی وجہ سے، ان غلط نظریات کی وجہ سے سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کو نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ حاجت ہے، نہ اس نے کسی کو اتنے کیا کہتے ہیں اپنے کہا ہوا ہے کہ بھی یہ فلانا بندہ میرا بالکل قریب ہو گیا ہے، لہذا تم اس سے کے ذریعے سے بھی مجھ سے مانگ سکتے ہو۔ اللہ کہتا ہے میں نے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں بنایا ہوا، نہ کسی کو اولاد کے درجے میں سیٹ اپ دیا، نہ بیوی کے درجے میں، نہ کسی اور درجے میں، نہ کوئی اور رشتہ داری میں، نہ اس نے اپنے اوپر کوئی پیرنٹس بنائے، نہ نیچے اولاد بنائی۔ اللہ کی ذات واحد ہے، پہلے دن سے لے کے اور آخر تک وہی اکیلی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبحانہ، اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے، اسے ان چیزوں کی کوئی ضرورت و حاجت، اما یشرکون، جو مشرکانہ شرکیہ باتیں کرتے ہیں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان کفار کا کیا کہتے ہیں وہ جو بھرپور کوشش کیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، ان کفار کا، ان کا کیا کہتے ہیں کوشش اس بات کی ہے، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ اللہ کا نور، جناب کیا کہتے ہیں جو قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ختم کر دیں۔ یہ جو قرآن مجید کا نزول ہے، یہ جو اللہ کی طرف سے روشنی، ایک رہنمائی انسانیت کے نام آ رہی ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ جل شانہ اس نور کو، اس ایمان کی جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ قرآن مجید کی شکل میں جو ہمارے اوپر اللہ نے نور نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید کو نور کہا ہے، بہت ساری اور بھی جگہوں پر اللہ نے قرآن مجید کو نور کہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس نور کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، اس کو دیے کے ساتھ، چراغ کے ساتھ، اس وقت کے ماحول کے مطابق مثال دی تھی کہ جیسے دیے یا چراغ کو پھونک مار کر جلتا اور پھونک مار کر بجھا دیا جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اپنی حرکتیں اور اپنی باتیں کر رہے ہیں، اس طرح ان کی کوششوں سے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو رہنمائی ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے کیا کہتے ہیں منہ سی پھونکوں سے اس کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ اسے کیا کہتے ہیں کیا کرے گا کہ ان کی ان کوششوں کو ختم کر کے، اِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اس نور کی روشنی کو پورا کر کے چھوڑے گا، اس بات کو پورا مکمل پیغام اللہ کا نازل کر کے چھوڑے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ انکار کرنے والے کافر جتنا مرضی اس میں کوشش کر لیں، جتنی مرضی ناپسندیدگی کا اظہار کر لیں، اللہ اس قرآن کے نزول کو مکمل کر کے ہی چھوڑے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا ہدایت دے کر، ودین الحق اور زندگی گزارنے کا ایک حق اور صحیح راستہ دیا، اور اس کا مقصد مشن کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام زندگی گزارنے کے جو طریقے اس دنیا کے اندر رائج ہیں ان کے اوپر غالب کرنے کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین حق دے کر بھیجا ہوا ہے۔
वलौ कारिहल मुशरिकून, ये मुशरिक लोग जितनी मर्जी सर तोड़ कोशिशें कर लें, हम ये नहीं होने देंगे। इनकी नापसंदीदगी, इनकी नफरत जो मर्जी कर लें, अल्लाह कहते हैं जितनी मर्जी ये कोशिशें कर लें, अल्लाह इस दीन को गालिब करके ही छोड़ेगा। तो अल्लाह जल्ला शाह ने इसके लिए ज़ाब्ता यही बनाया कि अल्लाह ने इस उम्मत मुसलमान को इस दीन को गालिब करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मुंतखब फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अल्लाह ने इस उम्मत मुसलमान को इस काम के लिए मुंतखब किया हुआ है। ये उम्मत मुसलमान मिलकर इस दीन को सारी दुनिया के अंदर गालिब करेगी। उसकी पहली शक्ल ये है कि खुद इस दीन का अपना जिंदगी गुजार के सारी दुनिया को अपने अमल से साबित करेगी, हाँ हाँ यही हक रास्ता है, यही कामयाबी वाला रास्ता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह हमें इसके जरिए के तौर पर कबूल फरमा ले। अल्लाह ने इस दीन को गालिब करके ही छोड़ना, ये एक बात समझने वाली है। अल्लाह ने चूंकि तय किया हुआ है, अल्लाह ने क्या तय किया हुआ है कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह ने इस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत देकर भेजा, दीन अल हक, हक दीन, जिंदगी गुजारने का तरीका जिंदगी देकर भेजा है। लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्लिही, ताकि मैं इस दीन हक को, दीन इस्लाम को सारे जितने भी दीन दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के हैं उनके ऊपर गालिब कर दूं। इसलिए ये दीन भेजा गया है, ये इस्लाम को नाफज किया गया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लियुज हीरा वाला दीन कुल्ली ही, अल्लाह ने ये तय कर लिया हुआ है कि मैंने इस दीन को सारी दुनिया के अंदर गालिब करके छोड़ना है। अब उसके लिए अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को इस्तेमाल करते हैं दीन को गालिब करने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होने की वजह से इस दुनिया में पर्दा फरमाने के बाद अल्लाह ने मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी लगाई है कि हम इस दीन को गालिब करने के लिए इस्तेमाल हो जाएं, वरना अल्लाह जिसको चाहे इस दीन को गालिब करने के लिए इस्तेमाल कर ले। इसके लिए अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह जल्ला शान से मांगना चाहिए कि अल्लाह पाक जो तूने मुझे सलाहियतें सिफात अता की हैं, इसको अपने दीन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कबूल फरमा। तो जो अल्लाह से मांगेगा ये कि अल्लाह मुझे जो सलाहियतें दी हैं, जो तूने नेमतें दी हैं, जो चीज़ें अता की हैं, उन चीज़ों को अल्लाह अपने दीन के लिए इस्तेमाल फरमा, ताकि तेरा दीन पूरी दुनिया में गालिब होना ही है, लेकिन मैं उसमें इस्तेमाल हो जो मेरी खुशकिस्मती है। ये आयत को अच्छी तरह दोबारा समझ लें कि ये बात तयशुदा है कि अल्लाह ने तय किया है लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्लिही, मैंने इस दीन को गालिब करके ही छोड़ना है। वलौ करिहल मुशरिकून, मुशरिक लोग जितनी मर्जी कोशिशें कर लें कि ये दीन गालिब ना आए, अल्लाह इसको दीन गालिब करके ही छोड़ेगा। तो अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें इसके लिए इस्तेमाल कर ले, इस दीन को फैलाने के लिए, इस दीन को सारी दुनिया के अंदर गालिब करने के लिए। आगे अल्लाह जल्ल शान ने क्या कहते हैं, ईसाइयों और यहूदियों की एक बात को नकल किया है, वो हमारी तरगीब के लिए है। अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि व रुहबानि लियाकुलूना अमवालन नासि बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यकनीज़ूना अज़-ज़हब वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फी सबीलिल्लाहि फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुमसे पहले जो ईसाई थे, पादरी थे और उनके पोप थे, जो भी उनके थे, उनके अंदर ये बात थी, क्या बात थी कि इन्ना कसीरा मिनल अहबार व रुहबान, उनके अक्सरियत उलमा और राहब जो थे, वो क्या करते थे, मुख्तलिफ तरीकों से लियाकुलूना, वो खाते थे, क्या खाते थे, अमवालन नास, लोगों के मालों को किसी ना किसी तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से अपने पास इकट्ठा करने के लिए, खाने के लिए, बिल बातिल, गलत और तरीकों से खाते हुए, सुद्दून अन सबीलिल्लाह, लोगों को अल्लाह के सीधे रास्ते से रोकते थे। वो उनके
جو علماء تھے وہ پادری تھے وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ اپنے سونے چاندی کو سنبھال سنبھال کر جمع کر کر کے رکھتے تھے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں ان اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے تھے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسا کرنے والوں کو اللہ کہتا ہے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ آیت مبارکہ بظاہر تو اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، لیکن یہ تو قرآن مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو یہ سابقہ اقوام کے طریقہ زندگی، غلط طریقوں کو اللہ نے یہاں بیان کر کے کہا تم ایسا نہ کرنا کہ جب کبھی بھی اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنے کا موقع آئے تو اسے سنبھال سنبھال کر نہ رکھنا، ورنہ تمہارے لیے بھی پھر یہی ہے، فبشر بعذاب علیم، پھر تمہارے لیے بھی یہی وارننگ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو قرآن مجید کے اندر سابقہ قوموں کے طریقہ زندگی، بالخصوص ان کے جو رہبان تھے، پادری تھے، علماء حضرات تھے، وہ ایسا کرتے تھے، اور کہا کہ اب تم ایسا نہ کرنا، ورنہ پھر کیا ہے، فبشر بعذاب میں پھر تمہارے لیے بھی ایک دردناک عذاب کی وارننگ ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ اب اللہ جل شاہ نے اسی اکٹھے ہوئے کیے ہوئے مال کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن میں کیا کروں گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم وتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اس سونے چاندی کو جو انہوں نے جمع کر کر کے چھپا چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس کو جہنم کی آگ کے اندر تپاؤں گا، گرم کروں گا، وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور پھر میں اس گرم سونے چاندی کو ان کی پیشانیوں کے اوپر ان کو لگایا جائے گا، جنوبہم ان کی سائڈوں پر، اور ظہورہم ان کی پشتوں پر، ان کے چاروں طرف سے گویا کہ اس سونے چاندی کو گرم کر کے تو اس کے ساتھ ان کے جسموں کے اوپر لگایا جائے گا سزا دینے کے لیے، اور ساتھ میں الفاظ کہے جائیں گے ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ تمہارا جمع شدہ خزانہ، سونا چاندی، لِأَنفُسِکُم، جو تم نے اپنی جانوں کے لیے اکٹھا کیا ہوا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، پس پھر اب اس جمع شدہ خزانوں کے مزے چکھو۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے کہ یہ مال و دولت جو ہے جب کبھی بھی موقع آئے گا اللہ کے لیے خرچ کرنے کا تو اسے خوب اللہ کے لیے خرچ کریں، ورنہ اسی طرح اگر چھوڑ کر مر گئے اور یہ پیچھے کیا کہتے ہیں اولادوں نے جو بھی اس کے ساتھ کیا، لیکن وہ مجھے تو اس کا حساب دینا پڑے گا نا، کہ جو میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اولاد نے آگے خرچ کیا، کس طرح خرچ کیا، وہ اولاد اپنا حساب دے گی، لیکن میں نے 2 نمبر طریقوں سے جو اکٹھا کیا، لوگوں کے حق مار کے اور پیسے اکٹھے کر کے، 2 نمبر طریقوں سے کمائیاں کر کر کے، اور چاہے وہ کیا کہتے ہیں وہ رشوتوں کی شکل ہو، جو کیا کہتے ہیں ملازمت کی شکل میں ہوتا ہے، چاہے وہ کاروبار کی شکل ہو کہ جس میں جھوٹ بول کر اور کیا کہتے ہیں غلط طریقے ہتھ کنڈے استعمال کر کے کیا کہتے ہیں پیسہ اکٹھا کیا گیا ہو، دونوں شکلیں ہیں۔ ہر شکل چاہے کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ فرض تھی وہ نہیں دی، جس صدقہ خیرات کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور جو اکٹھا کیا وہ تھا سارا ادھر ہی پڑا رہ گیا اور خود اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کہتا ہے پھر یہ تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرما دے، قرآن مجید میں آیتیں نازل کر کے یہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ایسا ہوگا اگر تم نے بھی اسی طرح سابقہ قوموں کی طرح کیا، مالوں کو سنبھال سنبھال کے رکھا، تو پھر اس کی سزا دی جائے گی، اور ساتھ میں کہا جائے گا کیا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ پھر اب یہ جمع شدہ تمہارا مال ہے، اب اس جمع شدہ مال کی جو سزا دی جا رہی ہے وہ تم اس کا مزہ چکھو۔ بعض لوگ ان آیات کو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کے اوپر فرضیت زکوٰۃ کے لیے کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں آیات نہیں ہیں،
اس میں کہیں بھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، لفظ بھی نہیں استعمال ہوا، پتہ نہیں صرف فرضیت کے لیے کیسے کہہ دیتے ہیں۔ وہ یہ تو کیا کہتے ہیں، اللہ جل شانہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر مسلمانوں کے اندر ایک ترغیب دینے کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا کہ مسلمان کے اندر جو کہ تھوڑی بہت تھی اس کو بھی دور کرتے ہوئے خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب دی گئی۔ تو اسی غزوے کے موقع کے اوپر ہی جو واقعات آئے ہوئے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری گھر کی تمام چیزیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لے کر آ گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پورے لشکر کا 1/3 کا خرچہ اٹھاتا ہوں۔ وہ کئی ہزاروں میں کیا کہتے ہیں ان کے اس وقت کی جو تھی، جو انہوں نے آ، اس غزوے کے لیے ڈونیشن دی۔ تو یہ وہ موقع تھا جب ترغیب دی جا رہی تھی مسلمانوں کو کہ تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہیزیٹیٹ نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، اللہ جل شانہ بہت کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ آیات اس وقت بھی اپلیکیبل تھی، آج بھی اور قیامت تک رہیں گی۔ جب کبھی بھی اسلام کو، دین کو پھیلانے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہوگی تو جو جس کے پاس ہو وہ ضرور اس کو اللہ کے لیے خرچ کرے، ورنہ کل کو حسرت ہوگی کہ وہ کاش میں ایسا کر لیتا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا۔ تو اس کے بعد آگے اللہ جل شانہ نے ایک انسانی زندگی کا جو سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں ایک آیت مبارکہ نازل فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم فلا تظلمون تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ جل شانہ نے وہ ایسا تھا کہ کیا کہتے ہیں جب یہ غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی تو آگے کیا کہتے ہیں وہ حرمت کے وہ مہینے بھی شروع ہو رہے تھے، اور اس پر وہ کہتے تھے کہ جو حرمت والے مہینوں میں تو کیا کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے، اور ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ حرمت والے مہینوں کو چینج کرتے رہتے تھے، جب کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہوتی تو کہتے نہیں نہیں یہ مہینہ تو وہ ابھی کیا کہتے ہیں وہ سکپ ہو گیا ہے اور وہ پیچھے چلا گیا ہے، یہ آئندہ آئے گا، اور اس میں لڑائیاں کر کے تو پھر اس مہینے کو سکپ کر دیتے تھے۔ اللہ نے اس کی بات کو کلیئر کیا کہ جب چاہے کیا کہتے ہیں اس مہینے کو، حرمت والے مہینے کو چینج کر لو، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں سن لو، اچھی طرح سمجھ لو، ان عدت الشہور عند اللہ، جو اللہ نے مہینوں کی کیا کہتے ہیں ترتیب رکھی ہے کہ 12 مہینے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اللہ نے خود مقرر کیے ہیں 12 مہینے۔ عند اللہ اثنا عشرہ شہرا، اللہ نے یہ 12 مہینے خود مقرر کیے ہیں۔ کب کیے ہیں؟ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کب؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اسی دن سے یہ 12 مہینے بنائے تھے۔ منہا اربعۃ حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے مقرر کیے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اسی دن ہم نے مقرر کر دیے تھے۔ یہ آج کیا کہتے ہیں کسی واقعہ کی نسبت سے یہ حرمت والے نہیں ہیں۔ جیسے محرم کو کہتے ہیں جی وہ جو فلانے فلانے بڑے واقعات محرم میں پیش آئے اس لیے وہ حرمت والا مہینہ بن گیا، تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں یہاں آگے ایام حج آتے ہیں اس میں حرمت والا۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارے مہینے میں نے پہلے ہی 12 مہینے بنائے، اور اس میں 4 مہینے میں نے پہلے دن سے ہی، جس دن زمین و آسمان کو بنایا اسی دن حرمت والا بنا دیا تھا۔ اور ذالک دین القیم، اور یہ بالکل سیدھا راستہ ہے زندگی گزارنے کا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، تو لہٰذا تم اس معاملے میں ظلم نہ کرنا اپنی جانوں پہ کہ ان کی کیا کہتے ہیں سیٹنگ کو چینج کرو،
اللہ نے ترغیب دی کہ جو مشرک لوگ ہیں تم سارے کے سارے ایمان والوں مل کر ان کے ساتھ مقابلہ اکٹھے کرو، کیونکہ وہ بھی اکٹھے ہو کر تمہارے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اچھی طرح سمجھ لو اللہ جل شانہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو ایک بشارت دی، خوشخبری دی کہ میرا ساتھ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقین ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ میرا ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ ہوگا، ان کی مدد کروں گا، ان کو کامیاب کروں گا، ان کو غالب کروں گا۔ انما النسیء فی زیادۃ فی الکفر، یقیناً جان لو اچھی طرح کہ یہ کفر کے اندر کیا کہتے ہیں، اس مہینے کے حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے، یضل به، جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ وزین لهم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح وہ حرمت والے مہینے کو چینج کر کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کر لیتے تھے، اور ایک سال کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا ہے، حرم اللہ فیحل، اور وہ جو اللہ نے حرام کیے تھے اس کو حلال کر لیتے تھے اپنی لڑائی جھگڑوں کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زین لہم سوء اعمالہم، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے برے اعمال کو ان کے ساتھ مزین کیا ہوا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ جل شاہ جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرمائے، کہنے سنا جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ معاف فرما دے۔ ان آیات کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔